السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن دیش میں تو اتنا ادھم مچے ہوا ہے، خاص کر مہاراشٹرا کو اور جھارکھنڈ کو لے کر اتنی گندگی مچائے ہیں یہ ناپیکار، گندی سوچ، گندی ذہنیت رکھنے والے درندے، جو کہ ہم مسلمانوں کو اور ہمارے سیکولر سوچ رکھنے والوں کو آپس میں بھڑانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ اب ان کے پاس نہ تو کچھ مدعے رہے، نہ تو کچھ یہ لوگ ایسا کچھ کام کرے جو اپنے کام کو دکھا کر کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، سوائے گندگی پھیلانے کے علاوہ، سوائے موب لنچنگ کے علاوہ، سوائے اذیتوں کے علاوہ، سوائے زیادتی کے علاوہ تو کچھ دیے نہیں ہیں، تو ان کے پاس رہے گا کہاں سے یا کیا رہے گا؟ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب جس طریقے سے جو چل رہی ہے مہاراشٹرا میں، تو اتنی گندگی پھیلا کے رکھے ہیں جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہر دن ایک نئی اسپیچ کوئی نہ کوئی آتا، ایک گندے الفاظ استعمال کرتا، ذہنیت استعمال کرتا، لیکن ان عوام سے میری ایک اپیل ہے کہ آپ لوگ دیکھو، ان کے ولولے میں یا ان کے وہوائی میں مت آؤ۔ آپ لوگ اپنی اولادوں کا دیکھو، اپنے مستقبل کا دیکھو، دیش کے وکاس کا دیکھو، جو مہنگائی کا دیکھو آج کہاں پہ جا رہا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ چیزوں کو نظر انداز کر کے جو آپ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں، آپ لوگوں کی یہ سزائیں آپ کی اولادوں کو بھگتنی پڑے گی، یہ چیز یاد رکھنا۔ بلکہ اس کے بعد میں آتا ہوں سیدھا ایران اور اسرائیل کی طرف اور امریکہ کی طرف۔ جس طریقے سے ٹرمپ تو الیکشن جیت چکے ہیں اور جتنے بڑے بڑے باتیں کرے تھے، میں 48 گھنٹے میں یہ کر دوں گا، 48 گھنٹے میں وہ کر دوں گا، اب کھودے پہاڑ نکلا چوہا۔ لیکن ان سے کچھ لوگ سوالات بھی کرے ہیں کہ تم نے تو یہ باتیں بولی تھی، ابھی تک کچھ نہیں ہے، تو ابھی شپت نہیں لیا بول رہے ہوں۔ میں شپت لینے کے بعد یہ کروں گا۔ پہلے تو بتائے کہ جس دن میں الیکشن جیتوں گا اسی دن سے جو ہے سو یعنی اپنا کام کرنا چالو کر دوں گا۔ اور جے بائیڈن بھی جو دوبارہ انہیں صدر جو پریزیڈنٹ بنے اس کی مبارکباد دی، اب دینی چاہیے، بھائی نہیں دے گی کیا کریں گے؟ اب ان کے پاس رہا کیا مبارکباد دینے کے علاوہ؟ تو کوئی دوسرا کام تو بچا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے دیش کے ویسا نہیں ہے کہ ہارنے والا جیتنے والے سے ناراض ہو جائے یا جیتنے والا ہارنے والے کو بے عزت کرے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس چلتا ہے، ادھر نہیں چلتی یہ چیز۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب جس طریقے سے ٹرمپ نے جو کارڈ کھیلا تھا وہ کارڈ سکسیس ہو گیا اور بہت بڑی جیت حاصل ہوئی اس کو، جو کہ کملا ہیرس مقابلے میں تو نظر ہی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ بعض لوگوں کو کڑوی دکھتی ہے بات، لیکن حقیقت ہے وہ۔ کملا ہیرس جو کہ ٹرمپ کے مقابلے میں یعنی جے بائیڈن کی جگہ پہ پریزیڈنٹ کے لیے جو لڑائی لڑی اس میں وہ ناکام ثابت ہوئی، اور انہیں بھی مبارکباد ٹرمپ کو دے دی، اور ساری دنیا کے سارے جی سی سی سے، سارے خلیج سے یعنی سب لوگ ٹرمپ کا استقبال بھی کر رہے ہیں، اس کی سرکار کا، اور وہ جیتنے سے اور خوشی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اب خوشی ظاہر کرو یا غم ظاہر کرو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ان کا یہ دیکھنا ہے، ان کو جس طریقے سے جو ایران جو کام جو کر رہا ہے، ایران ہو گیا، یمن ہو گیا، لبو ہو گیا، حزبو ہو گیا، سمجھے نا،
یہ لوگ جو گھس کے جو مار رہے ہیں اور جو حالت جو اسرائیل کی بنا رکھے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ لوگوں کو ایک بڑی خبر یہ دے دوں، آج بھی اس کے جہاں پہ تھا انہیں، وہاں پہ جو ہے سو جو راکٹ ماری گئی، وہاں پہ اس نے بال بچا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ہے سو تھوڑی سی انجری بھی اس کو، تھوڑا زخمی ہوا اس نے، اس کے بعد اس کا علاج ہوا، دواخانے میں تھا تقریباً 6 سے 7 گھنٹے، لیکن بچ گیا، وہ زندہ ہے، یہ چیز ملی ہے۔ لیکن کب تک بچ سکتا ہے بھائی؟ یہ چیز تو حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے، نہ اس کو دبا سکتے، کیونکہ بات حق کی اور سچ بولنے میں انسان نہ ڈرنا نہ پیچھے ہٹنا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ دوسری چیز میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بتا دوں آپ لوگوں کو میں، ابھی یاہو کا تو جو ہے سو بوریا بستر باندھ رہا ہے وہ، کیونکہ وہاں کی صرف عوام اس سے بزن نہیں ہے، جبکہ ساری ملٹری کے سارے بڑے آفیسرز، کمانڈرز وغیرہ سارے اس کو ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے پاس ایک رولز یہ ہے، ہٹنے کے بعد جو غلط ثابت ہوتا ہے، اگرچہ انہیں ریزن دے کے ہٹ گیا تو یعنی وہ غلط ثابت ہو گیا، غلط ثابت ہونے کے بعد سیدھا جو ہے سو جیل جانا پڑتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بھاگے گا تو بھاگے گا کہاں سے؟ انہیں جان بچانے کے لیے بھی راستہ نہیں ہے، اس لیے نہ تو وہ ریزائن لکھ رہا ہے، نہ تو ہٹ رہا ہے۔ انہیں جانا بولے تو امریکہ جانا، اور امریکہ میں جو ہے سو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ اس کو پناہ دیا اگرچہ، تو یہ سارے ممالک اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ امریکہ کو یہ ڈر ستا رہا ہے، اور پہلے ہی جی سی سی میں 3 ملک تو امریکہ کے خلاف بھی ہو چکے ہیں، اس کے سارے پروڈکٹ کو بینڈ بھی کر چکے ہیں، اس کے اوپر پابندی عائد ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب یہ لوگوں کا کریا کرم بہت قریب ہے، کیونکہ اب ان کا یعنی یہ لوگ جی کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے معلوم، اتنے بے آبرو اور بے عزت ہو کر بھی یہ لوگ جو ہٹ دھرمی اور جو اپنی جو ضد دکھا رہے ہیں، کس کو دکھا رہے ہیں یہ؟ اب کون ان کے اس میں ان کی بات پہ یا ان کی ان حرکتوں پہ یقین کرے گا؟ ساری دنیا جان چکی ہے، انہوں پھس پٹاخے نکلے، کونڈم نکلے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں پھس پٹاخوں سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں، صرف بات کرنے، بول بچن، باتوں کی مشین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب رہی بات ایران کی، رہی بات لبوں کی، رہی بات حزبوں کی، اتنی بری مار رہے ہیں وہ لوگ، اتنی بری مار رہے ہیں، یہ تھرا اٹھ رہا ہے، یہ چلا اٹھ رہا ہے، یہ کاپ اٹھ رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی جان کے والے پڑے ہوئے ہیں، جان کے والے پڑے ہوئے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔